اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی تختی کا 16واں سبق حرف طا کے متعلق ہے۔ حرف ہے طا، مخرج، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، اس سے طا ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی نوک جب اوپر والے سامنے کے دانتوں کی جڑ سے لگے تو اس سے طا ادا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو اس نقشے میں نظر آ رہا ہے کہ زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے لگی ہوئی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ: طا کی ادائیگی کے وقت زبان کی نوک کو اوپر سامنے والے دانتوں کی جڑ سے لگائیں اور پھر اس کے بعد زبان کو الگ کریں اور منہ کھولیں، کیونکہ اس کے بعد الف ہے اور الف کی ادائیگی منہ کے کھولنے سے ہوتی ہے، اور ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں، جیسے طا، نہ ایک الف سے کم ہو جیسے طا، اور نہ ایک الف سے زیادہ ہو جیسے طا۔ غلطیوں کی نشاندہی: بعض بچے طا کی ادائیگی کے وقت منہ بند رکھتے ہیں، یہ غلط ہے، جیسے تو، کیونکہ الف کی ادائیگی منہ کے کھولنے سے ہوتی ہے، جیسے تو۔ بعض بچے الف کے بعد حمزہ کا اضافہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے، جیسے تو۔ بعض بچے طا کے الف کی ادائیگی کے وقت آواز میں لہراؤ سا پیدا کرتے ہیں، یہ غلط ہے، جیسے تو۔ بعض بچے طا کو پر کرتے وقت ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، یہ غلط ہے، جیسے طا۔ بعض بچے طا کی ادائیگی کے وقت درمیان میں قاف کا اضافہ کرتے ہیں، یہ غلط ہیں، جیسے قا۔ اگر ان غلطیوں میں سے بچہ کوئی ایک غلطی کر رہا ہے، جیسے حمزہ والی غلطی ہو، تو اس کو درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ استاد کو چاہیے کہ بچے کے سامنے پہلے صحیح ادائیگی کرے، جیسے تو، اور پھر بچہ جو غلطی کر رہا تھا اسی کو دہرائیں، جیسے تو، تاکہ بچے کے سامنے صحیح اور غلط کے درمیان فرق واضح ہو جائے، کیونکہ بچہ اپنے ذہن کے مطابق صحیح پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو صحیح ادائیگی ہے تو۔ غلطیوں کی نشاندہی: منہ بند کر کے پڑھنا جیسے تو، یہ غلط ہے۔ حمزہ کے ساتھ پڑھنا جیسے تو، یہ غلط ہے۔ لہراؤ کے ساتھ پڑھنا جیسے تو، یہ غلط ہے۔ ہونٹ گول کر کے پڑھنا جیسے تو، یہ غلط ہے۔ درمیان میں قاف کا اضافہ کرنا جیسے قا، یہ غلط ہے۔